السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے۔ دوبارہ پڑھیں اس کو، اس کا عربی ٹیکسٹ دیکھیں۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب خضر علیہ السلام ان کاموں کی حکمتیں بتانے لگے ہیں جو انہوں نے کیے اور جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پریشان حال تھے، یعنی کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے۔ اگلی آیت میں خضر علیہ السلام حکمتیں بتانے لگے ہیں، وہ رشد، وہ خاص علم سکھانے والے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، علم اور رشد۔ تو آپ کا توجہ چاہوں گی میں، تو غور سے سنیے گا۔ آیت نمبر 79 دیکھیں، عربی ٹیکسٹ اس کا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اس کا ترجمہ، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا یا ہڑپ کر لیتا تھا۔ روایات کے مطابق کشتی والوں کے شہر کا حکمران بہت ہی جبار قسم کا بادشاہ تھا اور وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس جنگ کے لیے اس کو کشتیوں کی ضرورت تھی، کوئی سمندری جنگ ہوگی یا پھر اس کو کیولری کے ساتھ نیول فورسز، نیوی کو بھی جمع کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی شاید۔ تو یہ بادشاہ اپنے عوام سے، جس کسی کے پاس بھی کشتیاں تھیں، بوٹس، کینوز یا شپس تھے، وہ ان سے زبردستی چھین رہا تھا، لیکن وہ صرف ان کشتیوں کو لے رہا تھا جو صحیح سلامت تھی، جن میں کوئی عیب نہیں تھا، یعنی بالکل سٹرونگ، مضبوطی سے بنے ہوئے، ان کو لے رہا تھا، اور جو ٹوٹی پھوٹی ریپیر شپیر والی کشتیاں تھیں ان کو ریجیکٹ کر رہا تھا، ان کو چھوڑ دیتا تھا بادشاہ۔ جن جن لوگوں کی کشتیوں کو حکمران چھین رہا تھا، ان کا پھر کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا نا، مالی نقصان ہوا، ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ ان کا ذریعہ معاش، جو روزی روٹی کا ذریعہ، ان سے کھو گیا، وہ خالی ہاتھ رہ گئے اور ایک طرح سے محتاجی میں مبتلا ہو گئے نا۔ لیکن جس کشتی میں خضر سوار تھے اس کو انہوں نے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ ان کی اس کشتی میں عیب دیکھ کر، اس کا سوراخ دیکھ کر، ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ نے انہیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کروا دیا خضر کے ہاتھوں۔ اللہ نے ان کو محتاجی سے، مجبوری سے، مسکینی سے بچا لیا، کشتی کو عیبدار بنا کر، جو بعد میں ریپیئر کر کے وہ یوز کر سکتے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کی روزی کا ذریعہ جو تھا اس کو برقرار رکھا۔ تو جب کبھی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی نقصان، خصوصاً مال کا نقصان ہو جائے، جو اس قصے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو اس کو دل پر نہ لیں، مایوس نہ ہوں، ہاتھ سے چلی جانے والی چیز پر رونا نہ روئیں۔ جب کبھی خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن پیش آئے تو مال کے نقصان پر یہ سوچیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، کچھ نہ کچھ میرا ہی فائدہ ہے جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جو چیزیں اپنے حق میں اچھی نہیں ہوتی ان کو اللہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اس اصول کو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کوئی چھوٹا نقصان کروا دیتا ہے، اور جو اس پر، ایسی آزمائش پر صبر کر لے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بے پناہ، بے حساب اجر اور ثواب دے دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان جو ہو جاتا ہے نا، تو اس کا بہترین نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔
آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اس کا ترجمہ: رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. جس لڑکے کو، جس نابالغ بچے کو قتل کیا خضر نے، اس کے والدین مومن تھے. ابواہ، دونوں ہی، ماں اور باپ بھی. یہ تثنیہ کا صیغہ یہاں پر آ رہا ہے، ابواہ، لیکن اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے ابوہما یہ لفظ آئے گا، اور وہ وہاں پر صرف والد کا ہے نا، اس کا ذکر مل رہا ہے، لیکن یہاں پر ابواہ ڈیول یعنی تثنیہ کا صیغہ یوز کیا، اور اس سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں. تو اس بچے کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور پھر وہی بات کہ ایمان والے تھے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایماندار ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، نیک ہے، لیکن اس کے اعمال کم ہے، اللہ انہیں اونچا مقام عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو اس واقعے میں بھی یہی ہوا، اور اس واقعے کے ذریعے ہمیں بھی سبق سکھایا گیا، یاد دہانی ملتی ہے ہر جمعے کو. اس لڑکے کے والدین نیک تھے، اور اللہ نے ان کو آزمایا. کیسے؟ ان کے بچے کو واپس لے کر، ان کے پہلے بچے کو موت دے کر. ایک حدیث کے مطابق، روایت ریاض الصالحین 922 ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ فرماتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل، اس کے دل کے پھل کو قبض کیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں. اللہ پھر پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں تیری تعریف کی اور انا للہ کہا. یعنی اللہ کے اس فیصلے پر وہ راضی تھے، اور وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، کوئی غصے کا اظہار نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، کس کے لیے؟ صابر والدین کے لیے، جو اپنے لخت جگر کے جدائی کے غم کو پی جائیں، سہ جائیں. اور اس گھر کا نام بھی اللہ نے خاص نام رکھا، خاص نام دیا اس کو. کیا نام رکھا؟ بیت الحمد. لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مشکل بڑی ہے نا. بچوں کی جدائی دنیا میں ہی برداشت نہیں ہوتا، دکھ اور غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ آخرت کی بات تھی، وہ تو دنیا سے چلا گیا تھا. تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف مومن کر سکتا ہے، صرف پکے ایمان والے. اس لیے آیت میں دیکھیں دوبارہ، اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. یہ نہیں بتایا کہ ان کا بچہ کیوں واپس لیا، یہ بعد میں ضرور بتایا گیا، لیکن فرسٹ اینڈ فارموسٹ کس بات کو ہائی لائٹ کیا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے. اللہ ہمیشہ اپنے مومن بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے. کیوں اور کس طرح؟ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں معلوم تھا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. فَخَشِينَا کا مطلب ہمیں خوف ہوا. معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو، اور صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو وہ اپنے علم غیب سے جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر پر اتر آئے گا. سرکشی یعنی بغاوت کرنا اور سر پہ چڑھ جانا، اور کفر انکار کرنا، اللہ کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا، تو نہ ماننے والی بات، انکار کے معنوں میں. اور اپنے ماں باپ کو تنگ کرے گا، ستائے گا ان کے بڑھاپے میں. وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو دنیا میں تکلیفیں دینے والا تھا، اور جو اولاد دنیا میں فائدہ نہ دے، زندگی میں کام نہ آئے، تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ کیا فائدہ دے گا؟ کیا صدقہ جاریہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے
کوئی چھوٹا نقصان کر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ سزا نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا. مومن ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنے سارے غلط کام ہو رہے ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں. مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان بالکل نہیں ہوتا. وقتی طور پر نظر آتا ہے نقصان، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی خیر و بھلائی اور حکمت اس کو نہیں دیکھ پاتے ہم. بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. ان کی خوشی کے لیے ان کی نیڈز اور وانٹس کو پورا کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ان کے اچھے مستقبل کے لیے ایجوکیشن لونز بینک سے لے لیتے ہیں یا لوگوں سے لے کر قرض دار ہو جاتے ہیں. اور شادیوں کی تو میں کیا بات کروں. ایکسپینڈیچر تو ایک طرف، کبھی بچے ایسی جگہ شادی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتا، کبھی غیر مسلم سے کرنے کی ضد کر بیٹھتے ہیں. تو کیا یہ کفر میں مبتلا ہونا نہیں ہے، اور سرکشی میں بھی؟ بچپن میں میاں محبت کی وجہ سے اور بڑھاپے میں ڈپینڈنسی کی وجہ سے اولاد والدین پر چھا جاتی ہے. یرہقہما، یہ لفظ دیکھیں، رہق اس کا ایکچوئل لفظ ہے. یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، اور اس وقت پہ میں نے بتایا تھا کہ آگے اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور کر دیں گے. تو کہاں پر پڑھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر سے کہا وَلَا تُرْهِقْنِي والی آیت میں، مجھے مجبور نہ کریں، پریشرائز نہ کریں کے معنوں میں آیا تھا نا. تو اس کا کچھ اور معنی بھی بنتے ہیں، جیسے چھا جانا، اثر انداز ہو جانا، یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں. بچے والدین پر اثر انداز ہوتے ہیں. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو عبادات اور نماز، روزے، عمرے، حج، صدقہ خیرات کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ کرنے نہیں دیتے، یا تو شرارتی ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے کام، ان کی روٹین، ان کے اخراجات اور ایکسپنسز میں مگن رکھتے ہیں ماں باپ کو. اس سے آخرت میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. بڑے ہو جائیں تو بھی اثر انداز ہوتے ہیں، چھا جاتے ہیں. اب کیونکہ والدین ان پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، ان کی طاقت ٹوٹنے لگتی ہے، فزیکلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر فائنینشلی بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. زندگی بھر جو والدین نیکی کے کام کر رہے تھے، وہ سارے کام ان کو بڑھاپے میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. مثلاً اگر ماں باپ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، یا بہت زیادہ مہمان نواز تھے، ان کے گھر پہ آنے جانے والے لوگ زیادہ ہوتے، یا پھر ان کو ماں باپ خود دوسروں کے گھروں میں جا کے میل ملاپ زیادہ کرتے ہوتے اپنی جوانی کے دنوں میں، تو اسی طرح بڑھاپے میں کر نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ بچے آڑے آ جاتے ہیں نا، عمل کرنے نہیں دیتے، ٹوک دیتے ہیں، روکتے ہیں. حکومت اور ساری باغ دوڑ جو ہے ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے نا. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن جنرلی چانسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس طرح اولاد چھا جاتی ہے والدین پر. جو کام، چاہے وہ نیکی کے کام ہو یا اپنے روٹین کے کام ہو، جو اپنے جوانی میں ان کا لائف سٹائل تھا، اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اس قصے میں کچھ یہی سیناریو تھا. والدین مومن تھے تو اللہ نے ان کے ایمان کو برقرار رکھنا چاہا. اولاد کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں بھی کفر میں مبتلا ہونا پڑتا. انہیں کافر ہونے سے بچا لیا اور آخرت ان کی بچا لی. اس لیے اللہ نے اس بچے کو سرکش ہونے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا، جس سے ماں باپ بھی محفوظ ہو گئے اس کے شر سے، اس کی خرابی سے. اجر و ثواب بھی انہوں نے پا لیا، اس کو برقرار رکھا، اور بچہ بھی گناہ سے بچ گیا. کس طرح کے گناہ؟ والدین کی نافرمانی کا گناہ، انہیں تکلیفیں دینے کا جو گناہ ہوتا اس کے زر، تو اس سے بھی بچا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ نابالغ بچے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیے جاتے ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں. قیامت تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ضد کریں گے، اللہ سے منتیں کریں گے کہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے. اپنے نیک اور ایمان والے والدین کو لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو ہو گیا نا دوہرا فائدہ. والدین کے لیے بیت الحمد، بچے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنیں گے. تو یہ سارا کچھ اجر و ثواب کس کے لیے ہے؟
جن کے چھوٹے چھوٹے بچے گزر جاتے ہیں نا، انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مزید فائدہ تھا بچے کی موت کے پیچھے، ایک اور حکمت تھی، ایک اور راز تھا، اور وہ کیا تھا؟ دیکھیں اگلی آیت 81۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ترجمہ اس کا، بس ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی زیادہ امید کی جا سکتی تھی جس سے، یعنی اللہ نے مومن والدین کو نیک اولاد دینا چاہا۔ یبدیلہما، اللہ نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو اس سرکش اور کفر والے بچے کے بدلے اچھا اور نیک بچہ عطا کر دے، خیرم منہ، اس سے بہتر دے، یعنی پہلے بچے سے بہتر۔ اور کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ وہ پہلا بچہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا تھا، ان کا جینا حرام کر دینا تھا اس نے، اور آخرت میں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو بچہ کفر میں مبتلا ہو، ایمان ہی جس کا کوئی نہیں، وہ کیا خاک دعائیں کرے گا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے؟ صدقہ جاریہ تو نہیں بن سکتا تھا نا وہ۔ نیک اور ایمان والے والدین کی اچھی دنیاوی زندگی اور آخرت میں اچھا انجام دینے کے لیے اللہ نے سرکش بچے کو لے کر اس کی جگہ دوسری نیک اور بہتر اولاد دے دی۔ خیرم منہ زکاتن و اقرب رحمہ، زکاتن یعنی ایمان میں پاک، صحیح عقیدے والا، سچا توحید پرست، اور اچھا اخلاق بھی اس میں شامل ہے، نیک اخلاق والا، ویل مینرڈ جو ہو، ڈسپلن بچہ، و اقرب رحمہ، اور زیادہ قریب صلہ رحمی کے، یعنی ماں باپ کے ساتھ یہ بچہ شفقت سے پیش آنے والا تھا، خدمت کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا ہوگا ماں باپ کا، اور ان کا خیال رکھنے والا۔ دنیا میں وہ بچہ ان کو چین اور سکون دینے والا تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا تھا، اور آخرت میں صدقہ جاریہ بننے والا، والدین کی نیک تربیت پر عمل کرنے والا، اور ان کے موت کے بعد دعائیں کرنے والا ان کے حق میں۔ تو اس واقعے کے پیچھے یہ حکمت تھی، اللہ ایک چیز لے کر اس سے بہتر بعد میں عطا کر دیتا ہے جس کا ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے، جلد بازی میں اللہ سے برے گمان کرنے لگ جاتے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ کس طرح اپنے مومن بندوں کی غیبانہ مدد کرتا ہے، قدردانی کتنی کرتا ہے، خیر خواہی کس طرح کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ یہی اصل ہے، یہی مغز ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سورے کا نچوڑ ہے، مین سبق ہے۔ وقتی طور پر اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، لیکن بالآخر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ ایمان کو کبھی گنوانا نہیں چاہیے، بچوں کو بھی ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب دلانا چاہیے۔ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں، اور جواباً بدلے میں اولاد کا نیک بن کر جینا والدین کو فائدہ دیتا ہے۔ بچے ماں باپ سے جو بھی نیک کام سیکھتے ہیں اور والدین کے مرنے کے بعد بھی اس نیکی پر عمل کرتے رہتے ہیں اگر، تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے والدین نے کوئی دعا سکھا دی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ والی دعا تو میرا خیال ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ والی دعا، یا پھر نماز کا طریقہ بتانا یا وضو کرنا سکھانا، یہ سارے نا، اس سارے علم پر جب اولاد عمل کرے گی اور جب تک کرتی رہے گی وہ صدقہ جاریہ شمار ہوتا رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہماری اولاد اپنی اولادوں کو بعد کی نسلوں تک اس عمل کو پہنچاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے۔ اسی طرح اولاد کا دعا کرنا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ایسی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں مغفرت کی خاص طور پر یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے درجے بلند ہو گئے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ سے دریافت کریں گے کہ یہ کیسے ہوا، ہمارا اعمال نامہ تو بند ہو چکا تھا موت کے ساتھ۔ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کی، تمہارے بچوں کی دعا کرنے کے نتیجے میں
تمہیں اونچا مقام دیا گیا اور تمہارے گناہ سارے معاف ہو چکے۔ یہ سارا اجر و ثواب صرف پختہ ایمان کی وجہ سے صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ دنیا میں بھی آسانیاں، بھلائیاں اور آخرت میں بھی بلند و بالا مقام پائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ آیت 82 عربی ٹیکسٹ دیکھیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ اس کا، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ بھی اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کیا سمجھے؟ جس دیوار کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا نا خضر نے، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ باپ نے ان کے لیے وہاں پر خزانہ چھوڑ رکھا تھا، دفنا دیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے اور اگر دیوار گر جاتی، کوئی باؤنڈری وال تھی ہوگی تو کوئی بھی اس زمین کو ہڑپ سکتا تھا اگر باؤنڈری وال گر جاتی۔ لوگ کرتے ہیں نا ایسے، باؤنڈری وال بنا کر اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سائٹ پر دس سائٹ بلانگس ٹو سو اینڈ سو، تو ہو سکتا ہے ان یتیم بچوں کا باپ بھی ایک باؤنڈری وال بنا دی ہوگی دفن شدہ مال کے اوپر، اور خضر نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو مضبوط بنا دیا، اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیا۔ لیکن اللہ نے یہ احسان خضر کے ہاتھوں کیوں کروایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ صالحین میں سے تھا۔ کیا تھا؟ نیک تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ماں باپ کی نیکی دنیا میں بھی اولاد کے کام آتی ہے، نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ذرا غور کریں کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ باپ نیک انسان تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا، مر گیا۔ سوچیں مرتے وقت اس باپ کی فکر کیا تھی ہوگی؟ میرے بعد میرے بچوں کا ولی کون ہوگا؟ میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ اور یاد کریں ان شہر والوں کے ایٹیٹیوڈ کو، یہ کوئی اچھے اخلاق کے مالک نظر نہیں آ رہے تھے جس حساب سے انہوں نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈیل کیا تھا۔ بڑے کنجوس اور سنگ دل قسم کے لوگ تھے نا وہ۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں وہ بندہ، وہ باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا جس کی پراپرٹی بھی تھی، اور اس کو سنبھالنے کے لیے بچے ابھی بڑے نہیں تھے، وہ سنبھال نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ نے غیب سے ان کی مدد کر دی۔ کیسے؟ خضر کو بھیج کر ان کے پاس۔ اشد کہتے ہیں پیک جوانی کو، یعنی 28 سے لے کے 40 ایئرس کی عمر کو، جو میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، قوت والی عمر ہوتی ہے، فزیکلی ہر اعتبار سے، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی۔ تو اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں کی حفاظت کی، ان کے دنیاوی مال کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہم جب عبادات میں، دین کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں خود کو کھپاتے ہیں نا، تو اس میں بچے نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اللہ ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کہانی میں ہوا۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کن کاموں میں لگے ہیں، تو وہ ان کی نقش قدم پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کہانی میں باپ فوت ہو گیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے جب تھے، تو دیکھ کر سیکھنے کا تو کوئی جواز نہیں مل رہا، لیکن وہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ، اپنی امانت پر کنٹرول پا لیتے، اس پر قادر ہو سکتے تھے قابل ہونے کے بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کا بندوبست کیا۔
رحمتم من ربک، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہو رہا تھا۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وما فعلته عن امری، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ مختاری نہیں کی میں نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ خضر فرشتہ تھے، جیسے کچھ اسکالرز نے انٹرپریٹ کیا ہے، کیونکہ فرشتوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، چوائس اور فری ول نہیں ہوتی ان کے پاس۔ جو بھی اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو ویسے ہی کر گزرتے ہیں، بجا لاتے ہیں حکم کو۔ اور شاید اسی لحاظ سے خضر نے اس نابالغ بچے کی روح کو بھی قبض کیا ہوگا۔ فرشتے ہی آتے ہیں نا روح قبض کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے۔ پھر آگے کیا ہونا ہے، اس کا بھی تھوڑا تھوڑا سا علم تھا خضر کے پاس، جو اللہ نے دے رکھا تھا، غیب کا علم اللہ نے دیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھوڑا سا علم دے دیتا ہے۔ یہ کیسے میں کہہ رہی ہوں، فرشتے لے کر اترتے ہیں نا انسان کی تقدیروں کو، تو انہیں اللہ علم دے دیتا ہے چند چیزوں کا جو انسان کے ساتھ آگے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 کو یاد کریں، اس کو پڑھ لیجئے۔ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اگلے سال تک تقدیروں میں ہونے والے ہر کام کو، ہر حکم کو، ہر امر کو، ہر معاملے کو درج کرنے کے لیے اترتے ہیں نا۔ تو زیادہ قوی یا زیادہ وزنی رائے یہی ہے کہ خضر فرشتے تھے۔ اللہ عالم، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے جن کو غیب کا علم تھا۔ ہمیں اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکلنے والا، اور میرا اور آپ کا اس سے کوئی سروکار لینا دینا بھی نہیں۔ تو خضر نے بس اتنی تعویل بتا دی، ایکسپلین کر دیا، اور اللہ حافظ کہہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی کرا کے ان کے بے صبر پن کا جواب دے کر نکل گئے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کی کچھ پریکٹیکل لیسنز اپنے لیے عمل کے نقطے دیکھیں گے، ریلیٹ کریں گے ان آیتوں کو اپنی عملی زندگی سے۔ آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔